وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ٹائم کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا فقط 5 منٹ کے لیے ذاکر اہل بیت سید حسن رضا زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مولا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں صلوات بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد ہو گئے بے نیاز ہم سب سے ہو گئے بے نیاز ہم سب سے خادم پنجتن ہوئے جب سے خادم پنجتن ہوئے جب سے یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے صلوات کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے اسے زینب کا جب اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو سو تنہائی میں سو تنہائی میں ہر نوحہ وہ خود کو ہی سناتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب نشان زینب کے قدموں نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں
بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے بقیے میں صدائے با حسین گونج اٹھتی ہے بقیے میں صدائے با حسین گونج اٹھتی ہے وہ جب بھی قبر زہرا وہ جب بھی قبر زہرا کو سینے سے لگاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے وہ لوری باپ کے لہجے میں بیٹی کو سناتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے وہ حجت ہے اسی کا کام ہے اس درد کو سہنا وہ حجت ہے اسی کا کام ہے اس درد کو سہنا کسی خاکی کے دل میں کسی خاکی کے دل میں اون یہ غم کب سماتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ سر محمد وآلہ محمد صلوات سر محمد وآلہ محمد فلم کر صلوات آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام کی شان میں کرام نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے زبان وصف ہے بس مدح عسکری کے لیے زبان وصف ہے بس مدح عسکری کے لیے کہ اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری
ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، اور گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، ملا نہ جب کوئی کمبر کی ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی کمبر، اور امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا، امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا، ترس رہی ہے جبیں کب سے بندگی کے لیے، ترس رہی ہے جبیں کب سے بندگی کے لیے، اور علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، اور مجھے ہے فخر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں، ہمیں ہے فخر کہ ہم ان کے در کے نوکر ہیں، فرشتے خود جہاتے ہیں نوکری کے لیے، فرشتے خود جہاتے ہیں نوکری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، درود پیش مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑی تھوڑی آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں مومنین آئیں گے ان کو آسانی سے پیچھے جگہ مل سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں اب دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ قاسم عباس زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مولا کے حضور فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ معذرت کے ساتھ نام رہ گیا ہے، میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب عمار حسین سے کہ وہ 5 منٹ کے لیے مولا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے فوراً بعد جناب علامہ قاسم عباس زادی صاحب خطاب فرمائیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، ماتم برادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، سجاد باقی زندگی رت روندیاں نبھائی، ماتم برادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، نویں دی شام تائی سجاد سی جوانے، بابے دا حکم ملیا تیرا شام امتحانے، پھپھیاں دے نال جانا تو بن کے ساربانے، یک دم ضعیف چھا گئی انج چوٹ دل تے آئی، ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، مقتل حسین وچ جد آئی بھین ہو اسیرے، آنکھیں شمر کمینہ پہچان اپنا ویرے، رو آنکھیں ہاتھ بندھے نے کیویں ہٹاواں تیرے، کوئی بہن اج کدے نہیں میت بھی رات آئی، ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، اٹھ مل سکی نہ بچڑا واپس وطن میں چلیا، روون دی ہے اجازت سانو چادراں بھی ملیاں، ہن ٹھیک ہو گئیاں نے آبے دی زخمی تلیاں، قیداں چوں مل گئی تیرے ویر نو رہائی، ماتم بھرادہ کر دی گئی شام زہرا جائے، زینب حسین خاطر تربت بطول چھوڑی، سر ویر تو ہے واری زینب نے اپنی جوڑی، خنجر شمر نے بن وچ
زینب دی آس توڑی رب جانے کیویں سہ گئی شبیر دی جدائی ماتھوں زینب حسین خاطر تربت بطول چھوڑی سر ویر تو ہے واری زینب نے اپنی جوڑی خنجر شمر نے بن وچ زینب دی آس توڑی رب جانے کیویں سہ گئی شبیر دی جدائی ماتم بھیرادہ کر دی گئی شام زہرا جائی بر محمد و آل محمد صلوات قسمت علی دی دھی تنویر بہو عجیب ناویر دا کفن ہے اتنی ہوئی غریب زندان بن گئے نے زینب دے کیوں نصیب دربار شام دائے رسیاں کھڑی ہے پاری ماتم بھیرادہ کر دی گئی شام زہرا جائی اور محمد صلی اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام حیاتنا ولا تکون لنا زینہ حیاتنا لا تکون شینہ ہمارے لیے باعث شرم مت بنو شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو امام کا عزادار ہو امام کا ذاکر ہو اگر ذاکر نہیں تو وہ کم از کم امام کے فضائل مصائب کا سامع ضرور ہو اس کے علاوہ شیعہ کی اور کوئی پہچان ہے ہی نہیں اور جہاں تک تعلق ہے منبر حسینی کا تو منبر حسینی سے فقط دو چیزیں بیان ہوتی ایک فضائل محمد و آل محمد اور ایک مصائب محمد و آل محمد اس کے علاوہ اور کسی سیاسی جبنوں کی اور دنیاوی کے یہ لفظ جو باتیں ہیں وہ منبر سے بیان کرنے کی کوئی ہمیں اجازت نہیں ہے اسی لیے فرمان رسول ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب مجھے ایک حضرت ملے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں بارگاہ میں نام نہیں لیتا فلاں بارگاہ میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں بس علی علی کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اگر ممبر سے علی علی نہیں ہوگی تو پھر کس کا ذکر ہو ایسے بھی ہم لوگ موجود ہیں کہ بھائی ہم تو اس لیے نہیں جاتے وہاں بس لوگ علی علی کرتے ہیں بھئی یہ فرمان رسول ہے اور فرمان رسول تمام عزاداروں پہ واجب ہے کہ منبر حسینی سے فضائل علی بیان ہو اور جو سننے والے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ وہ فقط فضائل علی علیہ السلام ہی وہ منبر سے سنیں اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ قاسم عباس زیادی صاحب منبر پہ آئیں اور فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں محمد وآل محمد علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المتفضل الوہاب وساطر السماوات والارض ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام من افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صلوات اس طرح دھیمی صلوات میں بلند آواز سے میرے عزیز اور محترم سامعین اور میرے واجب الاحترام ذاکر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے دونوں بہت ہی عزیز دوست ہیں۔ ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ مجالس آل محمد میں علی کا ذکر کرنا ضروری ہے، حدیث رسالت بھی یہی ہے، اور خود رسول اکرم نے تمام زندگی کوئی ایک موقع نہیں جانے دیا جہاں علی کا ذکر نہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھتا بھی کہ اتنا علی کا ذکر کرتے کیوں ہو، تو تفسیر امام حسن عسکری میں رسول اللہ نے جواب دیا، اور اگر یہ جواب سن لیا تو یقیناً زندگی کے آخری سانس تک اس کا نشہ رہے گا۔ رسول فرماتے یا علی مجھے تمہاری چاہت اس طرح ہے کہ جیسے کسی کو پیاس کی بیماری ہو اور اس سے پانی کی چاہت ہو۔ اب اس سے بڑی چاہت تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ رسول الثقلین سمجھا رہے ہیں اپنی مثال کے مطابق۔ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ سجدہ سے، ارشاد ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خلقت انسانی کے مراحل کے بعد اللہ کہتا ہے ثم سواہ، پھر ہم نے ونفخ فیہ من روحہ، اپنی روح میں سے تھوڑی سی اس کے اندر پھونکی۔ نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، پھونکی، پھر ہوا کیا اس کے بدلے میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں سننے والا بنایا، ہم نے تمہیں دیکھنے والا بنایا، ہم نے تمہیں قلب کی حقیقت رکھنے والا بنایا۔ بے شک یہی سامعین کافی ہیں، تھوڑے ہوں لیکن سچے ہوں، سننے والے علی کی اولاد ہیں۔ یہ کہ مجمع کا مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجمع میں بات وہ جو پوری سمجھائی جائے۔ ہم نے تمہیں سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، اور قلب کی حقیقت رکھنے والا بنایا۔ میں دست ادب جوڑ کے رسالت کی خدمت میں عرض کروں، پالنے والے اگر یہاں ذکر حواس خمسہ کا کرنا تھا تو پانچوں کا ذکر کرتا، دو کا کیوں کیا؟ اور قلب کی حقیقت حواس خمسہ میں شامل نہیں ہوتی۔ تحقیق کرتے 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 مولا کے در پر آیا۔ جب مولا کے در پہ آیا تو اس آیت کو محمد بن منصور نے میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پوچھا کہ مولا یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے روح میں سے تھوڑی سی نفخہ کی، اس کے بعد سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، قلب کی حقیقت رکھنے والا بنایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے منصور دیکھ، سماعت سے مراد یہاں پہ خالی سننا نہیں ہے،
بصارت سے مراد خالی دیکھنا نہیں ہے، اور فؤاد سے مراد یہاں قلب نہیں جو تم اہل عراق لیتے ہو۔ پھر مولا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سماعت سے مراد توحید، بصارت سے مراد نبوت، اور فؤاد سے مراد علی کی ولایت ہے۔ فؤاد سے مراد علی کی ولایت، اور دیکھیں ترتیب کیا دی ہے، سماعت توحید کے لیے ہے، بصارت نبوت کے لیے ہے، اور قلب بھی نہیں، قلب کے اندر چھپی ہوئی حقیقت علی کی ولایت کے لیے۔ مولا نے اس کی بھی تفصیل بیان کی، فرمایا محمد بن منصور دیکھو، اللہ کے بارے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام ملائکہ کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا، سب یہ کہتے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اور جب نبوت کی بات آتی ہے تو آنکھوں کو بشارت دی نبوت سے، رسالت کو دیکھا گیا، رسالت نے جو کہا وہ سنا بھی گیا، جو رسالت نے عمل کی وہ دیکھا گیا، اور جیسے جیسے دیکھتے گئے وہ شریعت بنتی گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کسی نے غور سے نہیں دیکھا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں، رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے پچھلے والوں کو دیکھا کہ وہ ایسے پڑھتے ہیں۔ اگر رسول کو نماز پڑھتا دیکھتے تو دیکھتے رسول کی پشت پہ بھی کوئی سوار ہے، پھر اس سواری کو دیکھتے ہوئے نماز تنہا نہ پڑھتے، علی اور حسین کے ساتھ پڑھتے۔ یہ ہے بصارت۔ اب بات آتی ہے فؤاد کی، فرمایا فؤاد سے مراد علی کی ولایت ہے۔ توجہ آتا ہے نا؟ فؤاد کہتے ہیں اس حقیقت کو جو قلب کو دھڑکائے رکھتی ہے، کیونکہ میری گفتگو جب بھی ہوتی ہے توحید، رسالت اور ولایت پر ہوتی ہے، اور یہی تین چیزیں ہیں کائنات میں جو حقیقت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شے ہے وہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے مگر اللہ کے جلال والا چہرہ باقی رہے گا۔ ہر شے فانی ہو جائے گی مگر جو باقی رہے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے جلال